बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसे जान दी जहान दिया, और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आईएनएन के साथ नासिर नक़वी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, नैब ने बुशरा बीबी की गिरफ्तारी से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। क्या वो बच जाएंगी कि नहीं? ऑडियो लीक गले पड़ेगी। ये किसकी ऑडियो लीक है, ये भी आपको बताता हूँ। इमरान खान के गुस्से का शिकार कौन कौन हुआ, ये किन पर नाराज हैं, और आजकल ब्लड प्रेशर बड़ा उनका हाई है। अच्छा, एक और खबर है, बड़ी अहम है तो अफसोसनाक, लेकिन एक जोड़ा अपनी राहें जुदा कर चुका और तलाक 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 इन केस अदालत में चला गया। ये कौन है, ये सारी चीज़ें आपको आगाह करूँगा। तो बिस्मिल्लाह करते हैं इस बात से कि ऑडियो लीक किसकी है। ऑडियो लीक जो है वो फिर बुशरा बीबी की है। नैब ने तो दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया कि अभी हमें ज़रूरत नहीं, हालांकि पिछले दिनों ने कहा था कि उनकी गिरफ्तारी की हमें ज़रूरत है, लेकिन फ़िलहाल उन्होंने कह दिया कि हमें गिरफ्तारी नहीं। तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा तोशाखाना केस में, लेकिन अल कादर ट्रस्ट में भी हैं वो, और बाकी भी मामलात में वो हैं। फिर अभी बड़ा जो तोशाखाना का केस है, वो जो घड़ी बेचने वाले में, उसमें भी वो मौजूद है, और उसके ऑडियो वीडियो मौजूद हैं। तो बहुत सी चीज़ें तो जान नहीं छूटती, लेकिन लग ऐसा रहा है कि आप ये सोचिए कि बुशरा बीबी का जो गैंग है, सिर्फ अभी उनके साबिक शौहर साहब पकड़े गए हैं, बाकी सब आज़ाद हैं। फ़र्क होगी, आज़ाद, उनके बाकी बच्चे अभी आज़ाद, ज़मानत करा लिए। खावरमानी का गैंग गिरवी बतौर के जनाब समझ ज़मानत सी थी, कितने नहीं जानते, चलो गुजारा कर लो, लेकिन उनके गिर्द भी घेरा तंग किया जा रहा है मुख्तलिफ केसेस में। तो उसमें बारी तो आएगी, लेकिन कहने वाले ये कह रहे हैं, ज़राए का ये दावा है, इस्लामाबाद की जो चील कौवे हैं ना, वो चौं चौं कर रहे हैं, टूं टूं कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जनाब फिलहाल में ये खबर है कि बहुत जल्द इन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। अच्छा, ये हम कई दिन से कह रहे हैं गिरफ्तार किया जाएगा, इसलिए कि मुकदमात ऐसे हैं, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि वो है, लेकिन उसका दबाव करके कुछ उनसे फ़ायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। यानी जो जिम्मेदारान हल्के हैं, जो मतलब अदारे हैं, वो उनसे कुछ फ़ायदा उठाना चाहते हैं। किस सिलसिले में? मुख्तलिफ मुकदमात के सिलसिले में। लिहाजा वो कहता है अगर इनको भी जेल भेज दिया तो फिर तो महदूद हो जाएंगी, लिहाजा अभी नहीं। आप ये सोचिए कि या उनकी गिरफ्त बहुत मजबूत है, क्या आप ये सोचिए उनके कार खास जो पहले नंबर पे थे, मासूम वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब, नैब में भी केस हैं, बाकी भी उन पर केस हैं, लेकिन करप्शन के केस भी हैं, ज़मीनों का केस भी हैं, लेकिन क्या हुआ, आज तक उन्हें पकड़ा गया? नाम भी नहीं आता उनका कई खबरों में कि वो हैं कहाँ, कैसे हैं। बस एक दफ़ा आया कि जनाब बलोचिस्तान में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा नहीं जी ये वो, बाकी कुछ नहीं हुआ। इसी तरह फ़र्क होगी, बाहर निकल गई, वक्त से पहले उनको पता लग गया, चले गई। इसका मतलब उनके वैसे भी राब्ते जो मजबूत हैं कि वक्त से पहले उन्हें पता लग गया और जनाब दाएँ बाएँ कर लिया। तो बुशरा बीबी भी अभी मतलब बड़ी मजबूत हैं, और वो मुलाकात करने जाती हैं इमरान खान साहब से। तो लग ऐसा रहा है कि जैसे उन अदारों और इमरान खान साहब के साबिक वज़ीर आज़म के दरमियान जो एक राब्ता है, वो सिर्फ बुशरा बीबी का है। बुकला तो अपनी आवाज़ में आते हैं, मुकदमे की बात करते हैं, अपनी बातें करके चले जाते हैं, मीडिया कुछ और कह चला जाता है, मीडिया से कुछ और कहते हैं, अंदर की बात कुछ और होती है। जैसे यह बात हुई कि बुशरा बीबी कही थी उनकी हालत बहुत ख़राब हुई, तो केस की आवाज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि जनाब उनको स्लो पॉइजनिंग की जा रही है। लतीफ़ खोसर साहब बड़े वहाँ पर बोले थे जज्बाती अंदाज में, और इसी तरह। लेकिन अलीमा खान कह रही है कि हम मिल के हैं, और वो कह रहे हैं कि जनाब वो तो बड़े हशाज बशाज है, बड़े तगड़े, बड़े पुरज़्म हैं, उन्होंने जनाब किताबें भी बहुत पढ़ ली, कुरान भी बार बार पढ़ा, बहुत कुछ नॉलेज में भी इजाफा हो गया, बिल्कुल फिट है। वो कहते कोई मसला नहीं, मैं अपने नज़रियात पर कायम हूँ। तो मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अलीमा खान ने कहा कि जनाब अलीमा खान से जब पूछा गया कि जनाब क्या आप इलेक्शन लड़ेंगी, अगर इलेक्शन होंगे इमरान खान को न लड़ने की मौका मिला तो आप लड़ेंगी या आप क़यादत संभालेंगे? उसने कहा नहीं, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगी। एक तो बात ये की। दूसरा उन्होंने कहा ये मेरा भाई बिल्कुल सेहतमंद है और तवाना है, और उसके अज़ाइम भी तवाना है, कोई मसला नहीं है, कोई चीज़ नहीं, बिल्कुल अपोजिट, यानी मुज़ाद बयान है जो बुशरा बीबी का था कि जनाब वो उनकी सेहत गिर गई है, उनके डोले छोटे हो गए हैं, उनको फ़र्क। लेकिन उन्होंने ये कहा कि इतना गुस्सा करते हो, आजकल कोई गुस्सा उनको ज़्यादा रहा, ब्लड प्रेशर का मसला थोड़ा सा है, तो गुस्सा किस पे किया? अभी जो लेटेस्ट गुस्सा किया उन्होंने, वो इतलात ही है वहाँ की जेल की कि जनाब उन्होंने कहा जी मुझे मरवा दिया किसने? एतजाज़ एहसन ने, लतीफ़ खोसा ने,
عارف علوی نے اور سابق وہ جو انتقال کر گئے نا، وہ جو چیف جسٹس تھے، یعنی چلے گئے، رخصت ہو گئے، وہ عمر عطا بندیال، انہوں نے یعنی 4 کے نام انہوں نے لیے۔ دوسری جانب اعتزاز احسن صاحب آج بھی پیش ہوئے اسلام آباد میں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ تو زیادتی ہو رہی ہے، اس کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اور یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ نواز شریف کے آنے سے پہلے وہ جو لیول پلے فیلڈ تھی نا وہ تیار کی جا رہی ہے، اس سے پہلے عمران خان کو سزا دی جائے گی، حالانکہ اتنے بڑے لاہر ہیں، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں، قانون دان ہیں، ذمہ دار ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو جائے گا کیا 17 کو تو ان پہ فرد جرم عائد ہونی، اور فرد جرم عام آدمی کو پتا ہے، جب فرد جرم عائد ہوتی ہے چاہے وہ قتل کی ہو، چاہے وہ عام آدمی کو ہو، چاہے وہ خاص آدمی کی ہو، تو پہلے تو جس پر عائد کی جاتی ہے وہ اس سے انکار کر دیتا ہے، جیسے پچھلی تاریخ پر دونوں نے نوٹسز لینے سے انکار کیا تھا، کیونکہ انہوں نے ماننا ہی نہیں، اگر وہ مان گئے تو پھر تو مجرم بن جائیں گے، تو وہ کہتے ہیں نہیں ابھی ملزم ہے، ابھی کرو بات، دلائل ہوں گی سب کچھ، پھر جناب دونوں جانب سے دلائل ہوں گے، پھر کہیں جا کے بات کیا 17 کو فرد جرم عائد ہوگی اور 21 سے پہلے ان کو سزا دے کے لیول پلے ہو جائے گا، نہیں، لیول فیلڈ پلے جو ہے وہ نہیں ملے گا، وہ اس کی بات نہیں۔ لیکن اعتزاز احسن صاحب کے عمر کی شاید تقاضا ہے یہ کہ آپ وہ اس قسم کی باتیں کریں، پہلے بھی انہوں نے کہا تھا نہیں سائفر ان کی مرضی ہے، ان کا اپنا اختیار ہے، وزیر اعظم کا اختیار ہے کہ وہ کہاں تک اس کو استعمال کرتے ہیں، کہاں کھولتے ہیں کہاں نہیں کھولتے، جہاں دل چاہے، بلکہ پچھلی میڈیا سے گفتگو میں لاہور میں انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ وہ پورا سائفر پڑھ کے بھی سنا سکتے تھے، انہیں تو صرف کاغذ دکھایا، تو اب بتائیے، عجیب و غریب ہے۔ اور میں بھی یہی کہتا ہوں کہ نادان دوستوں نے مروا دیا عمران خان کو، اس کا تمام کیسز جو ہیں عمران خان کے، وہ کیس کے حیثیت سے، مقدمات کی حیثیت سے لڑے ہی نہیں گئے، چاہے اس میں نعیم حیدر صاحب ہوں، چاہے اس میں صفدر صاحب ہوں، چاہے کوئی بھی ہو، تو عجیب ہی مسئلے مسائل ہیں۔ تو بہرحال اس انداز میں جب کیس لڑے جائیں گے تو پھر یہی کچھ ہوگا۔ اب بشا بی بی کے بارے میں اور ان کی ٹیم کے بارے میں یہی ہے کہ ابھی ان کو ڈھیل دی جا رہی ہے، لیکن مجھے ایک آڈیو آئی ہے جس میں وہ گفتگو کر رہی ہے، وہ ہے 20 کو شاید ہوئی ہے کہ 25 کو ہم نے وہ کرنا ہے، ایک بڑا احتجاج کرنا ہے 25 مئی کو، بڑا زوردار، یعنی ایک بار پھر اٹ بجا دینی ہے، اور بار بار فرا پوچھ رہی ہے عدالت کیا کرے گی، عدالت کیا، وہ کہتے ہیں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں، ہو جائے گا ہو جائے گا ہو جائے گا۔ پھر انہوں نے کہا اگر حالات خراب ہوئے تو میں آپ کو میڈم کا کیا اگر گفتگو کروں آپ سے، یعنی فرا جو مرید نہیں ان کی، تو کہتے ہیں اگر میں میڈم کر کے بات کروں تو سمجھ لینا حالات خراب ہیں، تو یہ اشارہ ہوگا، تو پھر دیکھیں گے، پھر باقی کچھ کریں گے۔ تو وہ آڈیو آ گئی ہے سب چیزیں کہ اس میں کیا کیا کہتی رہے کہ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا۔ تو یہ معاملہ جو ہے ابھی جو لوگ آئے ہیں، عثمان ڈار ہوں یا اپنا صداقت عباسی ہوں، ان لوگوں نے بھی کہا ہے کہ بشرا بی بی انوالو تھیں، اور وہ جو ویڈیو لنک پہ ملاقاتیں ہوئی، جو سارا کچھ جو میٹنگیں ہوئی، وہ سارا کچھ ارینج انہی کے کہنے پہ ہوتا تھا، سب کچھ ہوتا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ سامنے آ رہی ہیں۔ اب معاملات وہ بتاؤں، وہ جو ایک آواز آئی ہے طلاق طلاق طلاق، یہ جناب طلاق کس نے دی اور کس کو دی؟ یہ جنید صفدر نے طلاق دی ہے عائشہ سیف کو، اور یہ شادی بڑے دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ یاد ہوگا کہ اس کی تقریبات لندن میں ہوئی تھی، اور لندن کی تقریبات کے بعد پھر پاکستان میں تقریبات ہوئی تھی، اور اس میں مریم نواز پہ لوگوں نے تنقید کی تھی یا تعریف کی تھی سمجھ لیں، کیونکہ وہ کہتی تھی کہ وہ بہت خوش تھیں، تو وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ بہو سے اچھی تو یہ خود لگ رہی ہیں، نانی اماں جو ہے وہ زیادہ خوبصورت لگ رہی ہیں۔ تو یہ اس کو تنقید سمجھے، تعریف سمجھے، لیکن بڑا شور مچا تھا، بڑی اچھی تقریبات ہوئی تھیں، اس میں لوگوں کو بڑے بڑے اہم لوگوں کو بلایا گیا تھا۔ لیکن اس دھوم دھام کی شادی کا آخر پہلے بھی شک کیا جا رہا تھا کہ سیف الرحمان کی صاحبزادی ہیں عائشہ سیف، اور یہ بھی سمجھ لیں کہ سیاسی شادی ہے، کیونکہ سیف الرحمان نواز شریف صاحب کے پہلے دور میں آپ کو پتہ ہے احتساب کے ٹھیکیدار تھے سارے، پھر بعد میں نکل لیے، پھر وہ آنے جوگے نہیں تھے، لہٰذا وہ نہیں آئے پاکستان، تو بہرحال ان کے خاندانی تعلقات تھے۔ اب یہ ہوا ہے تو جنید صفدر نے خود اس بات کو کنفرم کیا، اور کیسے کنفرم کیا، انہیں جو ان کی ایک تحریر جو سامنے آئی ہے منظر عام پر، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ ہمارا نجی معاملہ ہے، فیملی کا، خاندان کا، میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ہم پرامن انداز میں نہیں رہ سکتے تھے، لہٰذا ہم نے راستے جدا کر لیے، اور کیس جو ہے ہم نے دائر کر دیا عدالت میں، فیصلہ بھی ہو جائے گا، جو اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ یہ ہمارا نجی معاملہ ہے۔ تو میڈیا سے بھی انہیں ریکویسٹ کی کہ جناب اس سے زیادہ نہ کرنا۔ بات بھی صحیح ہے، نوجوان لوگ ہیں، نوجوان جوڑی تھی، افسوسناک بات ہے، کسی بھی کا گھر جو ہے وہ ٹوٹے تو کسی کو خوشی ہونا چاہیے کہ بھئی نہیں، اللہ سب کے لیے اچھی کرے، آسانیاں پیدا کرے، تو یہ ہمیں کا سوچنا چاہیے۔ لیکن
یا وہ جو کیس دائر ہوا اس میں صاف ہو گیا کہ طلاق طلاق طلاق، ہوں اسی کٹھے نہیں رہ سکتے، یعنی عائشہ سیف کو فارغ کر دیا جنید صفدر نے۔ ابھی عمریں ان لوگوں کی اتنی زیادہ نہیں ہیں، لیکن ابھی بڑی عمر پڑی ہے، ابھی دیکھیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ طلاق تو ہونی ہے، بلکہ ہو گئی ہے، اور بڑے لوگوں میں ہو بھی جاتی ہے، کوئی بات نہیں، نئی شادیاں بھی ہو جاتی ہیں اور پھر سب بھول بھال بھی جاتے ہیں۔ اسی لیے شاید جنید صفدر نے ریکویسٹ کی ہے میڈیا سے کہ جناب شور نہ پانا، کلکل نہ پانا، سارے ذاتی معاملات ہیں ذاتی رہن دو، لیکن انہوں نے ایک کام کیا، انسٹاگرام سے جتنی تصاویر تھیں ان کی شادی کی، فنکشنوں کی، وہ ساری تصاویر جو ہے جنید صفدر نے صاف کر دی، غائب کر دی، ختم کر دی۔ انہوں نے کہا قصہ مکاؤ، مک گیا تو مک گئی کہانی، یہ کہانی مک گئی۔ بہرحال اب نواز شریف صاحب آ رہے ہیں تو ایک خبر ہے یہ بڑی خفیہ کہ وہ جناب اب لاہور سے پہلے اسلام آباد میں اتریں گے، اور خفیہ خبر ہے لیکن تمام میڈیا پہ موجود ہے، اور جو کہنے والے جو بتا رہے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں بھائی بڑی خفیہ خبر ہے۔ تو اب ہماری جرنلزم میں جو بھی ہے وہ بس مت پوچھیں کیا ہے، سب سینئر جرنلسٹ اور اپنی اپنی خبریں، یعنی یہاں تک کہ آف دی ریکارڈ بھی کہ جی انہوں نے آف دی ریکارڈ کہتے ہوئے یہ کہہ دیا، جبکہ ایتھکس میں تھا پہلے کہ جو آف دی ریکارڈ ہو اس کو ذکر نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح بڑے بڑے ہمارے سینئر جرنلسٹ یہ کہہ رہے ہیں اے خفیہ گل ہے، بھائی خفیہ تو آپ تک کیسے پہنچ گئی، اور اگر آپ تک پہنچ گئی تو آپ اسے عام کیوں کر رہے ہیں؟ تو وہ اسلام آباد میں اتریں گے اور کچھ ملاقاتیں کریں گے یا کسی عدالت میں جائیں گے، اپنے سیف سائٹ کر کے پھر لاہور پہنچیں گے۔ بہرحال یہ خفیہ نہیں ہے، یہ خبر ہے، تو اس خبر کو دیکھیں، یہ خبر ہے، یہ افواہ ہے، یہ تو وقت بتائے گا، لیکن یہ خبر موجود ہے، اور کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ پاجی یہ خفیہ ہے، دسنا نہ کسی نے، صرف تانوں دس دیتا ہے۔ سارے لگے ہوئے اسی طرح میڈیا پہ بھی آ رہی باتیں بھی ہو رہا ہے، اور سینئر جرنلسٹ جو ہے بڑے بڑے اپنے نامی گرامی جو ہے وہ بھی یہ کام کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہ افسوسناک ہے، یہ صحافتی دنیا میں ایک عجیب و غریب سلسلہ شروع ہو گیا ہے کہ جس طرح چینلز میں لا کے جناب کر دیا کہ وہ بھی پارٹی بن گئے، چینلز پہلے تقسیم در تقسیم تھے، تنظیمیں صحافیوں کو پہلے تقسیم در تقسیم ہے، تو اس صحافت بھی بس عجیب و غریب انداز میں جاری ہے، اور کسی بات پہ بھی ہم نعرہ لگا سکتے ہیں کہ آزادی صحافت پر قدغن لگائی جا رہی ہے، یہ غلط ہے، یہ وہ ہے، لیکن ہم خود اپنا احتساب کرنے کو تیار نہیں۔ بہرحال آج اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے حاضر درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔